اب جمرۃ الوسطی یعنی منجل شیطان پر بھی اسی طرح کیجئے۔ نمبر 4، پھر آخر میں جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان پر اسی طرح رمی کیجئے جس طرح آپ نے 10 تاریخ کو کی تھی۔ یاد رہے بڑے شیطان کی رمی کے بعد آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے، فوراً پلٹ پڑنا یعنی اباؤٹ ٹرن ہو جانا ہے، اور اسی دوران دعا بھی کرنا ہے۔ 12ویں کو بھی اسی طرح تینوں جمرات کی رمی کیجئے۔ 11ویں اور 12ویں کی رمی کا وقت زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زوال آفتاب کا جب وقت ہوتا ہے تو نماز ظہر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع جب ہوتا ہے اس وقت 11ویں اور 12ویں کی رمی کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ بے شمار لوگ صبح سے ہی رمی شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، اور اس طرح کرنے سے رمی ہوتی ہی نہیں۔ 11ویں یا 12ویں کو زوال سے پہلے اگر کسی نے رمی کر لی اور اسی دن اگر اعادہ نہ کیا، اس کو ریپیٹ نہ کر لیا، دوبارہ نہ کیا، تو دم واجب ہو جائے گا۔ نمبر 7، 12ویں کی رمی کر کے اختیار ہے کہ غروب آفتاب سے قبل مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تکریما کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگر آپ ابھی مینا شریف کی حدود میں تھے اور سورج غروب ہو گیا تو اب چلا جانا معیوب ہے۔ اب مینا شریف ہی میں قیام کر کے 13ویں کو دوپہر ڈھلنے کے بعد بدستور تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہو جائیں کہ یہی افضل ہے۔ اگر چلے گئے تو کفارہ وغیرہ واجب نہیں، یعنی سورج مثلا مینا شریف میں ڈوب گیا 12ویں کا اور آپ نکل نہ پائے، حالانکہ 13ویں رات شروع ہو چکی ہے، اب افضل یہی ہے کہ وہاں رک جائیں۔ چلا جانا معیوب ہے، گناہ نہیں ہے مگر اچھی بات بھی نہیں ہے۔ اگر پھر بھی کوئی چلا گیا تو وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا اور اس پر کوئی دم یا کفارہ وغیرہ کچھ نہیں۔ اگر مینا شریف کی حدود ہی میں 13ویں کی صبح صادق ہو گئی، اب رمی کرنا واجب ہو گیا۔ اگر بغیر رمی کیے چلے گئے تو دم واجب ہوگا۔ 11ویں اور 12ویں کی رمی کا وقت آفتاب ڈھلنے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے صبح تک ہے، مگر بلا عذر آفتاب ڈوبنے کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اب بھیڑ کی وجہ سے خصوصاً اسلامی بہنوں کے لیے، مریضوں کے لیے شاید آسانی ہو جائے رات کو، مگر اب توسیع اتنی ہو گئی ہے کہ غالباً دن کو بھی اتنی تکلیف امید ہے کہ نہیں ہوگی۔ 13ویں کی رمی کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، مگر صبح سے ابتدائے وقت ظہر تک مکروہ وقت ہے۔ ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد مسنون ہے۔ کسی دن کی رمی اگر رہ گئی تو دوسرے دن قضا کر لیجئے اور دم بھی دینا ہوگا۔ قضا کا آخری وقت 13ویں کے غروب آفتاب تک ہے۔ رمی ایک دن کی رہ گئی اور آپ نے 13ویں کے غروب آفتاب سے پہلے قضا کر لی تب بھی، اگر نہیں کی جب بھی، یا ایک سے زیادہ دنوں کی رہ گئی بلکہ بالکل رمی کی ہی نہیں، ہر صورت میں صرف ایک ہی دم واجب ہے۔ زائد بچی ہوئی کنکریاں کسی کو ضرورت ہو تو اس کو دے دیجئے یا کسی پاک جگہ پر ڈال دیجئے۔ ان کو جمروں پر پھینک دینا مکروہ ہے۔ آپ نے کنکری ماری اور وہ کسی کے سر وغیرہ سے ٹکرا کر جمرے کو لگی یا 3 ہاتھ کے فاصلے پر گری تو جائز ہو گئی۔ اوپر کی منزل سے رمی کی اور کنکری جمرے کے گرد بنی ہوئی پیالہ نما فصیل یعنی باؤنڈری میں گری تو جائز ہو گئی، کیونکہ فصیل سے لڑک کر یا تو جمرے کو لگتی ہے یا 3 ہاتھ کے فاصلے کے اندر اندر گرتی ہے۔ یہ پرانا جو انداز تھا وہ یہ تھا۔ اب یہ دیواروں والا انداز جو ہے یہ انشاءاللہ گئے وہاں تو پتہ چل جائے گا کیا ترکیب ہے۔ اب تو وہ بہت بڑی بڑی دیواریں بنا دی گئی ہیں یہ حادثوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہر سال کافی تعداد میں حجاج شہید ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کی کنکری کسی پر گری اور اس نے ہاتھ وغیرہ کا جھٹکا دیا اور اس کی وجہ سے اگر وہاں تک پہنچ گئی تو یہ شمار نہیں ہوگی۔ یعنی آپ نے کنکری ماری، کسی پر گری، اس نے یوں ہاتھ سے دھکا دے دیا
تو اب ہاتھ دوسرے کے ہاتھ کے جھٹکے سے وہاں جا کر یہ پہنچ گئی، یہ جمرے کو لگ گئی، تو یہ شمار نہیں ہوگی، کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ اگر شک ہو کہ کنکری اپنی جگہ پہنچی یا نہیں تو دوبارہ ماریں۔ اب طواف رخصت یہ 19 مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ طواف رخصت کو طواف وداع بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1، جب رخصت کا ارادہ ہو اس وقت آفاقی حاجی پر طواف رخصت واجب ہے، نہ کرنے والے پر دم واجب ہوتا ہے۔ آفاقی حاجی اس کو بولتے ہیں جو میقات کے باہر سے آیا ہو۔ نمبر 2، طواف رخصت میں اجتماع، رمل اور سعی نہیں۔ نمبر 3، عمرہ کرنے والوں پر یہ واجب نہیں۔ جیسے کوئی 12 ربیع النور شریف کو عمرے کے لیے حاضر ہوا، وہ بھلے وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے گیا ہو، اس پر طواف رخصت واجب نہیں، یہ صرف آفاقی حاجی پر واجب ہے۔ نمبر 4، حیض و نفاس والی کی سیٹ بک ہے تو جا سکتی ہے، اس پر اب یہ طواف واجب نہیں اور دم بھی نہیں۔ نمبر 5، طواف رخصت میں صرف طواف کی نیت ہی کافی ہے، واجب، وداع یعنی رخصت وغیرہ الفاظ نیت میں شامل ہونا ضروری نہیں، یہاں تک کہ طواف نفل کی نیت کی جب بھی واجب ادا ہو گیا۔ نمبر 6، سفر کا ارادہ تھا، طواف رخصت کر لیا، پھر کسی وجہ سے ٹھہرنا پڑا، جیسا کہ گاڑی وغیرہ میں عموماً تاخیر ہو جاتی ہے، اور اقامت کی نیت نہیں کی تو وہی طواف کافی ہے، دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں۔ اور مسجد الحرام میں نماز وغیرہ کے لیے جانے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ ہاں مستحب یہ ہے کہ پھر طواف کر لے کہ آخری کام طواف رہے۔ نمبر 7، طواف زیارہ کے بعد جو بھی پہلا نفلی طواف کیا وہی طواف رخصت ہے۔ اب مثلا 12 ذوالحجۃ الحرام سے پہلے آپ نے طواف زیارہ کر لیا، اب پھر موقع مل گیا نفلی طواف کر لیا، اگرچہ آپ نے اپنے خیال میں نفلی طواف ہی کیا، نیت بھی نفلی کی، لیکن اس کے بعد کوئی طواف کیا ہی نہیں، تو اب آپ پر دم اس لیے نہیں کہ وہ جو آپ نے نفلی طواف کیا تھا وہ دراصل طواف وداع یعنی طواف رخصت ہو گیا، کہ جس طواف کا جو وقت ہوتا ہے نیت چاہے اس طواف کی نہ بھی ہو تو وہ طواف ہو جاتا ہے۔ مثلا عمرے کا احرام باندھ کر حاضر ہوا اور اب سوچ رہا ہے کہ چلو پہلے 2-4 نفلی طواف کر لوں، آج بھیڑ نہیں ہے، پھر آرام سے عمرے کا طواف اور یہ صحیح اور کروں گا، تو اس نے جب پہلا نفلی طواف شروع کیا تو یہ اس کا نفلی نہیں ہے، یہ عمرے ہی کا طواف ہے، کہ اس نے چونکہ احرام عمرے کا باندھا تو یہ عمرے کا طواف اس کا شمار ہو جائے گا۔ اسی طرح طواف الزیارہ کے لیے 10 تاریخ کو پہنچ گیا کہ چلو آج بڑا دن ہے اور ٹھیک ہے بھیڑ ہوتی رہے، اللہ نے صحت دی ہے تو اپنے چل مدینہ کے 7 حروف کی نیت سے پہلے 7 نفلی طواف کریں گے، پھر 8واں طواف زیارہ کریں گے مثال کے طور پر۔ تو اب اس نے پہلا نفلی طواف اپنے خیال میں شروع کیا، مگر یہی پہلا نفلی طواف اس کا طواف الزیارہ ہے، اس کا وقت ہے نا طواف الزیارہ کا، تو اس لیے یہ وہی طواف شمار کیا جائے گا۔ علی ھذا القیاس، یعنی اسی پر قیاس کر لیجئے کہ طواف وداع بھی اسی پر آ جائے گا۔